دیکھیں جی، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ جو ہے وہ چونکہ ایپیکس کورٹ ہے، دا کورٹ آف لاسٹ ریزورٹ ہے، جو قانون میں اور آئین میں طریقہ دیا گیا ہے وہی اختیار کریں گے، کیونکہ 184(3) کی جورسڈکشن جو ہے، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، وہ کرمنل پروسیڈنگز کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے اور وہ انووک ہوتی ہے چاہے سپریم کورٹ خود کرے یا کسی اپلیکیشن پہ، کسی پٹیشن پہ، اگر کوئی کوسچن آف پبلک امپورٹنس وچ ہیز ڈائریکٹ بیئرنگ آن دا فنڈامنٹل رائٹس، تو اس میں وہ انووک ہوتی ہے۔ یہ معاملہ پولیٹیکل تھا شروع سے، اور جس وقت یہ جی آئی ٹی بنائی گئی تھی اس کا اگر آپ پس منظر دیکھیں گے تو وہ بھی اس وقت کافی پورے ملک میں اور خاص طور پہ اسلام آباد میں جو ہے لاک ڈاؤن تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیکٹیکل ریٹریٹ تھی اس وقت، جو میاں نواز شریف صاحب سمجھ رہے تھے کہ اگر معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا تو شاید میرے لیے آسانی ہوگی، تو وہ شروع میں تو انہوں نے اس جورسڈکشن کو چیلنج نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں مخدوم علی خان صاحب اور دوسرے وکلاء تھے، انہوں نے بالکل اس کو چیلنج کیا تھا اور یہ ریکارڈ پہ ہے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ مچ واٹر ہیز آلریڈی فلون انڈر دا برج، اب وہ معاملہ جو ہے تو گزر گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس سارے مسئلے کو، اور پھر جتنی ہائپ کریٹ ہوئی ہے، جتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس سارے اس پریشر میں کس طریقے سے آئین کو بچاتے ہوئے، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ایک ایسا ڈیسیشن دیں گی جس سے جسٹس ہوتے ہوئے بھی نظر آئے، اور جس سے مزید جمہوری اداروں کو اور آئین کو اور آئین میں دیے گئے جو پروسیجرز ہیں ان کو تقویت ملے۔ ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ 62 63 اگر انووک بھی کر دیا آپ نے اور سپریم کورٹ نے ان کو گھر بھی بھیج دیا، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے مسئلے کا حل نکلے گا، وہ مزید پولیٹیکلائزڈ ہوگا، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ آج تو سنہالا صاحب نے، آپ نے سنا ہوگا، اس نے اسپیچ میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو ہے لوگ اس کی مزاحمت کریں گے۔ اب اگر اس طرح کا ماحول بن رہا ہے، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، صحیح، لیکن وہ اس صورت میں جب آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ 62 63 وداؤٹ ٹرائل، وداؤٹ یہ ثابت کرتے ہوئے، دیکھیں اگر آپ کسی چور کو بھی پکڑتے ہیں نا اور وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، تب بھی اس کو فیئر ٹرائل کا چانس دیا پھر بھی آپ جاتا اس کو ہے۔ ٹرائل کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ نہیں اب تم کو تو پکڑ لیا ہے ہم نے، وہ تو جو تمہارے ساتھ جو چوری جو کر رہے تھے اس کی ریکوری بھی ہو گئی ہے، اور پولیس نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، تو اس لیے اب آپ کو ڈائریکٹلی ہم جو ہے وہ جتنے بھی 5 سال 10 سال سزا ملنی ہے آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو سملرلی میں سمجھتا ہوں اگر جی آئی ٹی نے یہ کیس فار دا سیک آف آرگومنٹ اسٹیبلش بھی کیا ہے، پھر بھی اس کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ وہی جی آئی ٹی کے جو فائنڈنگز ہیں اس کو جوڈیشلی سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے جو لا نے پروسیجر دیا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔